ذرا تصور کیجئے، اگر آج اچانک آسمان سے ایسی بارش شروع ہو جائے جو رکنے کا نام ہی نہ لے، زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، پہاڑ بھی پانی میں ڈوب جائے اور پوری دنیا میں صرف ایک ہی کشتی رہ جائے، تو کیا ہوگا؟ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ایک عظیم واقعہ ہے۔ ناظرین، یہ حضرت نوح علیہ السلام اور اس عظیم طوفان کی سچی داستان ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری نافرمان قوم پر ایسا عذاب نازل فرمایا؟ آئیے قرآن کی روشنی میں اس حیرت انگیز واقعے کو شروع سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء بھیجے۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ آہستہ آہستہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ قرآن مجید میں ان بتوں کے نام بھی آئے ہیں۔ ابتدا میں یہ نیک لوگ کی یادگار تھی، لیکن بعد میں شیطان نے لوگوں کو بہکایا اور وہ انہی کو پوجنے لگا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی، اعلانیہ بھی اور تنہائی میں بھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک مسلسل اللہ کی طرف بلایا۔ اتنی طویل مدت کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے۔ قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے، یہ تو ہماری ہی طرح ایک انسان ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ جو غریب لوگ ایمان لے آئے تھے وہ انہیں بھی حقیر سمجھتے تھے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ پہلے ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹاؤ، پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صاف جواب دیا کہ اے ایمان والوں کو اپنے پاس سے ہٹانا ان کا کام نہیں۔ جب قوم مسلسل انکار، مذاق اور سرکشی پر قائم رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب اس قوم میں مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان لوگوں کے جو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حکم دیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کشتی تیار کرو ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خشکی میں کشتی بنانا شروع کر دیا۔ قوم کے لوگ روز وہاں سے گزرتے، ہنستے اور کہتے، نوح علیہ السلام، کیا اب تم نبی ہونے کے بعد بھی بڑی بھی بن گئے ہو؟ یہاں تو نہ دریا ہے اور نہ سمندر، پھر کشتی کس لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام سکون سے جواب دیتے، آج تم ہم پر ہنستے ہو، ایک دن آئے گا جب ہم تم پر ہنسیں گے اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے۔ کشتی بنتی رہی اور قوم مذاق اڑاتی رہی، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ زمین کی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان اب بہت قریب آ چکا تھا۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ نشانی ظاہر ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے فرمایا، ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اپنے اہل خانہ کو، سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا تھا، اور ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایمان والوں اور جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ جب سب سوار ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے۔ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہوا۔
آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی اور زمین کے اندر سے بھی پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی تھا، دریا، میدان، بستیاں سب پانی میں ڈوب گئے۔ کشتی اللہ کے حکم سے موجوں کے درمیان محفوظ طریقے سے چلتی رہیں۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو دیکھا جو ایمان نہیں لایا تھا اور کشتی سے دور کھڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے محبت بھرے انداز میں آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک بڑی موج آئی اور وہ اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غائب ہو گیا۔ یہ منظر حضرت نوح علیہ السلام کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان برسنا بند کر دے۔ پانی اترنے لگا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، کیونکہ وہ ان کے اہل خانہ میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل عزت ایمان اور عمل صالح کی ہے، صرف رشتہ داری نہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے سلامتی کے ساتھ کشتی سے اترے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر سلام بھیجا اور قرآن میں فرمایا، سلام ہو نوح پر، تمام جہان والوں پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے صدیوں تک صبر کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا اور آخر کار اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق ایمان والوں کو نجات دی۔ ناظرین، یہ واقعہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ قرآن مجید کی بیان کردہ ایک عظیم حقیقت ہے جو ہر دور کے انسان کو اللہ پر بھروسہ، صبر اور ثابت قدمی کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوں گی تو شیئر کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔